گزشتہ جمعے پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق مختصراً بات ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین اور اسلام کا اہم فریضہ ہے اور ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم مومن مسلمانوں نے اپنی اس اہم اور خاص ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ماحول ختم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم مومن مسلمانوں نے دینی حوالے سے اور دینداری کے حوالے سے کمزوری آ گئی ہے، زوال آ گیا ہے، اور ہم مومن مسلمان گناہوں میں دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں۔ ان گناہوں کی روک تھام نہیں ہے۔ ان گناہوں کو روکنے کے لیے ہم مومن مسلمان نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں۔ گناہ تو درکنار، بلکہ لوگ بعض ایسے مومن مسلمان ہیں جو کفر اور شرک کرنے لگ گئے ہیں، اور شیطان یہ کفر اور شرک ان کے سامنے ایسے پیش کرتا ہے کہ وہ اس کو کفر اور شرک نہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا سرباب اور دروازہ کیسے بند ہوگا؟ گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ مومن مسلمانوں میں دین اور دینداری کا ماحول کیسے بنے گا؟ اس کے لیے ہم میں سے ہر مومن مسلمان کو یہ اہم فریضہ اپنا کر اس اہم فریضے کو ترغیب اور اس اہم فریضے کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو دین اور دینداری کی طرف ترغیب دے سکتے ہیں، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفرستانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، اور تم لوگ نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور گناہوں سے اور منکر سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہو۔ اور یہ اس امت کے لیے خصوصی امتیاز بھی ہے، ایک خاص امتیاز بھی ہے جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ امر بالمعروف، نیکیوں کی طرف بلانا، نہی عن المنکر اور گناہوں سے روکنا، یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یہ اس کی امتیازی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کو پورے اہتمام سے کرنا ہے، بہت اہتمام سے کرنا ہے۔ ویسے لاپرواہی کے ساتھ اسی طرح جہاں پر موقع مل گیا کر لیا ہے، جہاں موقع ہے چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت الی الخیر اور خیر کی طرف بلانا، دعوت و تبلیغ، یہ سارے اس کے ایک نام ہیں، اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ مومن مسلمانوں کو نیکی کی طرف بلانا اور مومن مسلمانوں کو بدی سے منع کرنا۔ سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ مومن مسلمان کامیاب اور کامران ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق کی ترغیب دیتے ہیں، دین اور دینداری کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین اور نیک اور صالح اعمال کی طرف بلاتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جس وقت ایک مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف دوسرے
مومن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، ان کو دعوت خیر دے اور ان کو برائی سے منع کرے، تو یقیناً ایسے شخص کو تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، گالیاں بھی پہنچتی ہیں، پریشانی بھی پہنچتی ہے، ہاں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تواصوا بالصبر کہ ایسے نیک اور پارسا لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی دین میں اور اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے ہر طرح تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے، اس پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی جب اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یا بنیا کہ اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ نماز قائم کر، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم کیا کر، نیکی کی ترغیب کیا کر، نیکی کی دعوت دیا کر اور خیر اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلایا کر، وانھ عن المنکر اور لوگوں کو گناہوں سے، منکر سے اور برائیوں سے منع کرو، واصبر علی ما اصاب اور صبر کر اس پر جو تجھ کو پہنچے، مصیبت، پریشانی، تکلیف۔ لازمی بات ہے جب ایک مومن مسلمان اللہ کے دین اور دینداری کی ترغیب دے گا تو اس کو تو تکلیف پہنچنی ہے، کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی گالیاں دے دیتا ہے، لیکن وہ اپنا کام نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک مومن مسلمان کا فریضہ ہے، ہر ایک مومن مسلمان کا فریضہ ہے۔ غیر مسلموں کو دعوت و تبلیغ کرنا یہ بھی مومن مسلمان کا فریضہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کو دعوت دیں، ان کو ان کی زبان میں سمجھائیں، ان کے الفاظ میں سمجھائیں۔ وہ جب آپ کو تکلیف دیں گے، پریشانی پہنچائیں گے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ دین کے لیے میں نے سب انبیاء سے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ آپ دیکھتے ہیں طائف کا واقعہ ہمارے سامنے، جب حضور علیہ السلام ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی دین، توحید، وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں تو وہ کیسے برتاؤ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر مارنے لگ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک ہیں وہ خون سے بھر گئے تھے، کتنی تکلیف پہنچی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ آپ حکم کریں ان طائف والوں پہ، ان دونوں پہاڑوں کو ہم یوں اکٹھا کر دیں گے، یہ اس کے درمیان میں پس جائیں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا، بس دعا نہیں فرمائی کہ ان سے یہ نہیں تو ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف حضور علیہ السلام اپنی فریاد فرماتے ہیں۔ آپ جنگ احد کا میدان دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیسے دین، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آگے بڑھے۔ اسی طرح جو ہجرت کا واقعہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں حضور علیہ السلام نے کتنی تکلیف برداشت کی دین کی۔ واصبر علی ما اصابک وتواصوا بالصبر، جب دین اور دینداری کے لیے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے تو اس پر صبر کرو، اس پر ہمت سے کام لو، بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، ایسے نہ ہو کہ تمہارے یہ دین کا کام جو تم نے دعوت کی ہے اس کا اجر ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ صحابہ کو دیکھو کیسے دین کے لیے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ اپنے قبیلے میں ایک اعلیٰ اور برتری حیثیت رکھنے والی شخصیت، لیکن دین کے لیے کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کو دیکھو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو
کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں دین کے لیے، انہوں نے صبر کیا ہے، صبر کیا ہے۔ تو صبر، جب دین اور دینداری کی دعوت آپ دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، تو لازمی بات ہے آپ کو تکلیف پہنچے گی، تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اپنے بیٹے سے کہ برائیوں سے منع کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو اس پر جو تمہیں پہنچے، تکلیف، پریشانی، مصیبت۔ وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ جو کام ہے نماز قائم کرنا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانا، امر بالمعروف، بھلائیوں کو ترغیب دینا، اور نہی عن المنکر، برائیوں کو لوگوں کو منع کرنا، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری کے لیے صبر کرنا، یہ جو کام ہے ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہیں اور حوصلے والے کاموں میں سے ہیں اور عظمت والے کاموں میں سے یہ کام ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محتم شان، جو عظیم الشان امور ہیں، جو بہت بڑے کام ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ہم مومن مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان محتم شان کاموں میں سے، جو عزت اور عظمت والے کاموں میں سے کتنے کام ہم پورے کر رہے ہیں، کتنے کاموں کی ہم بجاوری کر رہے ہیں۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ نے وہ نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ نماز تمام کاموں میں سے عظیم عبادت ہے، تمام عبادات میں اعظم العبادات ہے۔ لیکن نمازوں کے ساتھ دلچسپی، نماز کے احکام کے ساتھ دلچسپی، نماز جیسی اہم عبادت کو سکون اور اطمینان سے کرنے کی وہ ہمت، یہ چیزیں ہم مومن مسلمانوں میں سے نکل گئی۔ بس ایک روٹین بنا ہوا ہے ہمارا، بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کے کان میں اذان اقامت ہو رہی ہے، مسلمان ہے، قرآن پڑھ رہے، سیکھ رہے، نماز سیکھ رہے، ایک روٹین بنا ہوا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن اس روٹین اور اس ماحول کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے، دل و دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہے، اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا نام لے لیا ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں اپنا کام کاج چھوڑ دوں، اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جاؤں، یہ تو اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اس احکم الحاکمین کی۔ یہ چیز دل و دماغ کی گہرائی میں ہونی چاہیے، روٹین کے مطابق نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک روٹین بنا ہوا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، بس ایک سرکٹ ہے، بس چل رہا ہے، بیمار ہو گئے، خرابی آ گئی ہے، لیٹ جاتے ہیں، بس وہ روٹین کا سرکٹ ہے، تھوڑا رک گیا ہے، کیا نماز چھوڑ دی ہے، روزے چھوڑ دیا ہے، عبادت چھوڑ دی ہے، وہ سرکٹ تھوڑا رک گیا ہے، سرکولیشن پھر ٹھیک ہو گیا ہے، یار بڑے دن ہو گئے نماز نہیں پڑھے، روزے نہیں رکھے، پھر وہ سرکولیشن شروع ہو گئی۔ وہ عظمت، وہ بڑائی، وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر یہ عظمت اور بڑائی اور ان اعمال کی قدر اور ان اعمال کی اہمیت ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے تو یقیناً ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ کے دین اور دینداری کو چھوڑ دے، بے دینی کی طرف جانے لگ جائے، گناہوں کی طرف جانے، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے کبھی گناہ ہے جب ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ چیز ہمارے دل کی گہرائی میں اتر جائے تو جن گناہوں کو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کہتے ہیں، جن چیزوں کو ہم نامناسب کہتے ہیں کہ ان نامناسب مت کرو، ان سے گناہ نہیں ہے لیکن نامناسب ہے، اخلاق اس کا تقاضا نہیں کرتی ہے، مومن مسلمان کی طبیعت وہ نفاست وہ تقاضا نہیں کرتی، اس کام کو مت کرو، ہم وہ کام بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے جب نافرمانی کسی کا احکم الحاکمین،
وہ جبار اور قہار بادشاہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، رک جاؤ، چھوٹا اور بڑا گناہ کو چھوڑو، اس ذات کو دیکھو، اس ذات کو جب وہ ذات جو تمہارے دل و دماغ میں آئے گی کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، ہمارے جو والدین ہوتے ہیں، والدین کے سامنے ہم چھوٹی سی نازیبا حرکت بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کے روح، ان کے دبدبے اور ان کی عظمت، ان کی شفقت اور ان کی عزت احترام، ان تمام باتوں کی مجموعے کی وجہ سے جو ہمارے دل میں جگہ کر گیا ہے اور ہمارے سامنے ہوتے ہیں والدین تو ہم سے ایسے کام کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نہیں، ہم اسکول جایا کرتے تھے تو ہم والد صاحب کے سامنے اپنے سر میں ٹنگی نہیں مار سکتے تھے، ایسے ڈرتے تھے، تھوڑی حیا آتی کہ بات کبھی یوں کر دو، یوں کر دو، یوں کر دو، ہاں کبھی یوں کرو، یوں نہیں کر سکتے، ہم کبھی لے کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ حیا، وہ والد کی بڑائی، ان کی وہ شفقت، ان کی وہ قدر اور عزت دل میں تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو محترم شان ہے، دین کے تمام کام، تمام امور، اللہ تعالیٰ کے تمام کام، حضور علیہ السلام کی تمام سنتیں، یہ محترم شان بہت عظمت والی، عزت اور قدر والی کام ہے، ہمت والے کام ہیں، لیکن ان میں بھی خاص خاص ہے۔ اس آیت میں جیسے قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا نماز محترم شان ہے، اور اسی طرح دوسری چیز وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے کہ تم لوگ نیکیوں کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، بھلائی کی طرف بلاؤ۔ خیر بہت ساری چیزوں کو شامل ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں خیر میں آ جاتی ہیں، جو بھی نیک اور صالح عمل ہے، گویا کہ مومن مسلمان کا مزاج ایسے بن جائے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، مزاج ایسے بن جائے کہ میرے ہاتھ پاؤں سے، دل دماغ سے، زبان سے دوسرے مسلمان کو نقصان قطعا نہ پہنچے، اور میرے زبان، میرے دل دماغ، میرے ہاتھ پاؤں، میرے بدن، میرے ایک ایک انگ سے ہر مومن مسلمان کو فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ پہنچے، فائدہ ہی فائدہ پہنچے۔ ان کو مزاج بن جانا چاہیے، ایسی سوچ بن جانی چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذکر کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واصبر علی ما اصابک، جو تکلیف اور پریشانی تمہیں پہنچے اس پر صبر کرنا ہے۔ اب ہم خود کو دیکھیں کہ ہم ان چیزوں میں سے، ان کاموں میں سے کتنے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ امر بالمعروف سے دور بات نہیں چھوڑ رہے، ہم نے نیکی اور بھلائی کا کام چھوڑ دیا ہے، بہتری کا کام چھوڑ دیا ہے، حسد ہمارے دلوں میں جگہ کر گئی ہے، کینہ ہمارے دلوں میں جگہ کر گیا ہے، تفرقہ بازیاں ہمارے دلوں میں جگہ کر دی۔ یہ حسد ہے، یہ حسد اور بغض مل کے بناتا ہے اور تفرقہ بازیاں بناتا ہے۔ میں حسد کرتا ہوں یار یہ کیوں اتنا دین میں بڑھ رہا ہے، یہ کام غلط کر رہے، کرتا ہے، بے دینی کی طرف جا رہا ہے، جانے تو کیا ضرورت ہے سمجھانے کی؟ میرا پڑوسی گناہوں میں لگا ہوا ہے، اپنا کام کر، اصل کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا ذہن، مومن مسلمان کا ذہن ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ دل میں درد ہونا چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی کس طرف جا رہا ہے، یہ میرا مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اس سے کہہ نہیں سکتے ہو، اس سے کروا نہیں سکتے ہو، اس کو منع نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہو، دعا تو کر سکتے ہو، یہاں میں اس کے لیے دعا کروں، شاید میری دعائیں اس کے لیے قبول ہو جائیں، قبول ہو جائیں
قبول ہو یا نہ تمہیں تو اجر مل رہا ہے. اگر قبول ہو گئی ہے تو اجر در اجر تمہیں ملے گا جب وہ نیکی میں لگ جائے. شاید تمہاری اس گناہگار مومن مسلمان کے لیے کی ہوئی دعائیں آخرت میں تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے کہ اس نے دیکھو اپنے پڑوسی کو بہتر اور نیک بنانے کے لیے دعائیں مانگی. اس میں بھی کوئی کرتا ہے پڑوسی کا حق تھا دعائیں مانگی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مومن مسلمان کا فریضہ ہے. اور امر بالمعروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں آ جاتی ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے اور ہر نبی نے ہر زمانے میں اس کی تبلیغ کی ہے. ساری بھلائیاں خیر میں آ گئی ساری، چاہے زبان سے ان کا تعلق ہو، چاہے عمل سے ان کا تعلق ہو، چاہے بدن سے ان کا تعلق ہو، چاہے مال سے ان کا تعلق ہو. ہر طرح سے خیر ہی خیر پہنچانا ہے، خیر کی ترغیب دینا ہے، خیر کا حکم کرنا ہے. اور نہی عن المنکر میں وہ تمام برائیاں، تمام مفاسد اور تمام گناہ اس میں داخل ہو گئے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے. اور دین اور اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہوا ہے. مذکورہ آیات کنتم خیر امۃ یا دوسری آیات ان کو ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح دوسری احادیث اور سورۃ العصر، ان تمام سے ثابت ہوتی ہے یہ بات کہ امت کے ہر ایک فرد، ہر ایک مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس کی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب اور ضروری ہے. قدرت اور استطاعت وہ اس حدیث سے صحیح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے اگر کوئی ناجائز کام دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے منع کر دے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے منع نہیں کرتا ہے تو زبان سے روک دے. فإن لم يستطع، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے فبقلبہ، تو اپنے چہرے پر سرخروئی لے آئے اور اس کام کو ناپسند کر کے، اس آدمی سے ناپسندیدگی کا اظہار کر کے، دل سے اس برائی کو برا جان کے اور دل سے اس شخص کو ناپسند کر کے کہو کہ بس فبقلبہ، پھر دل سے اس معاملے کو پورا کرو. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمتر اور کمزور درجہ ہے. کبھی کبھی دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہم ایمان کے کمتر درجے سے بھی شاید نکل چکے ہیں بعض کاموں میں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا جب مومن مسلمان کے سامنے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور کرن دینے اور کرے چھوڑ کرے. اس طرح نہ کرو، خوش نہیں ہونا چاہیے. مومن مسلمان کو گناہوں میں دیکھ کر، گناہوں کی سیاہیوں سے لطف دیکھ کر، اگر تم اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، کم سے کم دل میں تو اس کو برا جان لو. دل میں اس کو برا جان لو کہ یہ مومن مسلمان کی شان نہیں ہے، ان سے مومن مسلمان نہیں ہونا چاہیے. یا اللہ اس کو ہدایت دے اور ہمیں ہمت دے، اس قوت دے کہ ہم ان جیسے لوگوں کو سمجھا سکیں، ان جیسے مومن مسلمانوں کو سمجھا سکیں. تو بقدر استطاعت اور بقدر ہمت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مومن مسلمان پر وہ واجب اور ضروری ہے. اور تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ جو کام فرض ہیں، جو کام واجب ہیں، تو ان کو اختیار کرنے کا حکم دینا، یعنی امر بالمعروف کرنا واجب اور فرض ہے. نماز فرض ہے، اس کا حکم امر بالمعروف اور اس میں بلانا یہ بھی واجب اور فرض ہے. بھائی نماز کا وقت ہو گیا، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے. تمہیں کیا پریشانی اور تکلیف ہے تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو. اور جو کام مستحب ہیں، جو کام مستحب اور بہتر ہیں، ان میں دعوت دینا امر بالمعروف کی مستحب اور وہ بہتر ہے. اور اسی طرح اگر کوئی چیز خلاف شرع ہے،
شریعت کے خلاف ہے، کوئی ناجائز کام ہے اور اس کا درجہ حرام تک پہنچا ہوا ہے، تو اس سے روکنا بھی، اس سے نہی عن منکر کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اور اگر کوئی کام مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، نامناسب ہے، ہاں، تو اس سے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا بھی وہ مستحب اور بہتر کے درجے میں ہے۔ بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے کا حکم اس وقت واجب ہوتا ہے جب اپنے آپ کو کوئی ناقابل برداشت ضرر اور نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ جب آپ کو اس بات کا خطرہ ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میرے عزت اور آبرو کو خطرہ ہے اور یقیناً خطرہ ہے میں بے عزت ہو جاؤں گا، تو پھر آپ سے امر بالمعروف ساقط ہو گیا۔ آپ امر بالمعروف اس وقت ایسے نہ کریں جیسے حدیث میں ذکر ہوا ہے، اور دل سے اس کو ہوئی ہے، دل سے اس کو برا جان لے اور دل سے اس کو نامناسب سمجھ کر اس کے لیے دعا تو دے سکتے ہیں۔ تو امر بالمعروف یہ ہر مومن مسلمان پر اس بقدر اس کی استطاعت کے واجب اور ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا ماحول بنائیں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے اداروں میں ایک ماحول ہو نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے کا اور برائی سے اور گناہوں سے منع کرنے کا ایک ماحول ہو، اور ہر مومن مسلمان کے دل و دماغ اور ذہن ایسا بنا ہوا ہو کہ مجھ سے کسی مومن مسلمان کو تکلیف اور پریشانی نہ پہنچے اور مجھ سے ہر مومن مسلمان کو خیر اور بھلائی ہو۔ انشاءاللہ اس طرح کریں گے نا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضی۔